کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ میں مولانا فضل الرحمان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو صحافی نے ان سے سوال کیا کہ مولانا صاحب، آپ کی تو اتنی کم سیٹیں، گورنمنٹ آپ کے بغیر آرام سے بنائی جا سکتی ہے، تو آپ کی کیا اہمیت؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے بغیر گورنمنٹ بن تو سکتی ہے، چل نہیں سکتی۔ تو ناکام معاشروں میں، ناکام ملکوں میں، ناکام لوگوں میں، ناکام خاندانوں میں، ناکام دفتروں میں، ناکام حکومتوں میں آپ کی ویلیو اس بات سے نہیں ہوتی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا ایڈ کر سکتے ہیں، بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ جیسے ہمارے معاشرے میں فرض کریں آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آپ فون کریں بھائی 4 گھنٹے سے بجلی نہیں آ رہی، 8 گھنٹے سے نہیں آ رہی، 2 دن سے نہیں آ رہی، آپ کرتے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کیا کرو، اور یہ قبضہ کر کے جن جگہوں پہ قبضوں پہ بہت ساری آبادیاں جیسے کراچی میں، وہاں تو کوئی بل ہی نہیں دیتا، تو ادھر سب سے کم لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ اس طرح کہ جب جیسی ان کی لوڈ شیڈنگ یا کوئی تار کاٹے گا، وہ روڈ پہ آئیں گے، آگ لگائیں گے، کچھ کریں گے، ان کی بجلی آ جائے گی۔ تو یعنی کہ آپ کی نقصان دینے کی شمتا یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کو کیا ملے گا۔ جتنی زیادہ آپ اس شمتا کو دکھائیں گے، وہ آپ اتنے ہی کامیاب ہیں۔ یعنی کہ کامیاب یونین ہے اگر کسی ادارے کی یا کالجوں کی، تو کامیاب یونین وہ ہوگی کہ وہ کتنا رولا پا سکتی ہے، کتنی بڑی ہڑتال کرا سکتی ہے، تو وہ آپ کی کامیابی ہے۔ تو اس طرح کی کامیابیوں پہ پاکستان جیسے ملکوں میں جتنے ناکام ملک ہوں گے اتنا لانگ آپ اسٹے کر سکتے ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال ایم کیو ایم، جو پہلے والی ایم کیو ایم ہے، اس میں یہ تھا کہ بھائی ٹوٹل نوسنس ویلیو پہ وہ چل رہے تھے، یعنی کہ آپ کی نقصان کی سبب، مطلب وہ ہڑتال کراؤ، مارو مرو، بوریاں کلیشنیں بھتے، اس پہ ان لوگوں نے 30 سال گزار دی۔ اور اب تو وہ اتنے اچھے لگنے لگے ہیں سب کو کہ انہیں آوازیں دے رہے ہیں کہ بھائی آؤ آئندہ 30 سال اور گزارو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مذہبی تنظیمیں، یہ ٹی ایل پی جو ہے، جیش ہیں، سپاہ ہیں، تو یہ سب جو ہیں ان کی ویلیو، ان کی نیوسنس ویلیو ہے کہ یار یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں، یہ بربادی مچا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ وہ، اس حساب سے ان کو ویلیو دینی ہوتی اور ملتی ہے معاشرے میں۔ اب جماعت اسلامی 4 سال سے بیچاری کراچی میں کام کر رہی ہے، وہ ایک بندہ آیا، اس نے ایک جھوٹے بیانیے پہ سارے ووٹ لے کے کھسک لیا۔ اب کراچی سے مجھے نہیں لگ رہا جماعت اسلامی کو کچھ ملے گا، مشکل ہی ہے کہ ملے گا۔ لیکن جماعت اسلامی کو اگر سیٹیں چاہیے، چاہے کراچی کی یا کہیں کی، تو وہ توڑ پھوڑ مچائے، تھوڑی بربادی مچائے۔ بھائی یہ سود پہ یہ نہیں ہو رہا، اسٹیٹ بینک کی طرف حملہ آور ہونے کی کوشش کرے، پھر ان سے نیگوشیٹ ہوگی، اسٹیبلشمنٹ نیگوشیٹ کرے گی۔ تو بلوچستان اور کراچی کی سیٹیں کیونکہ تمام صرف راول پنڈی کی عوام کے ووٹ سے آتی ہیں، تو وہ بھائی جماعت اسلامی نیگوشیٹ کر سکتی ہے کہ بھائی کراچی کی 8 سے 10 سیٹیں ہمیں دو، مل جائیں گی۔ تو یعنی کہ جب تک وہ بدماشیاں نہیں کریں گے، انہیں اس ملک میں کچھ نہیں ملنے لگا۔ تو اب جو موجودہ گیم جیسے ملک میں بھی چل رہا ہے، اور عمران خان وہ گیم جیت رہا ہے کافی حد تک، یا ہمیں اپیرنٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ یار عمران خان نے بہت گین کیا ہے، تو وہ کس چیز پہ گین کیا ہے؟ کیا اس نے یہ بتایا ہماری 4 سال کی یہ پرفارمنس تھی، آئندہ ہم مزید اسی پرفارمنس کو لے کے، جس طرح بہترین پرفارمنس تھی وہ ہم آگے لے کے چلیں گے، مطلب کنسٹرکشن کی بات کی؟ نہیں، اس کو توڑ دیں گے، اس کو پھوڑ دیں گے، اس پہ لانت ہو، اس پہ ملامت ہو، عدلیہ کی ایسی کی تیسی، الیکشن کمیشن کی ایسی، جنریلوں ہم آ رہے ہیں، فلانوں ہم آ رہے ہیں، فلانا جانور ہوتا ہے، فلانا یہ ہوتا ہے۔ تو وہ نیوسنس ویلیو استعمال کر رہا ہے، اس کو پے کر رہا ہے یہ ملک، یہ معاشرہ۔ آپ میں کتنی تباہی کی صلاحیت ہے، آپ کو اتنا پیمنٹ ہو رہی ہے۔ لیکن آج یہ صلاحیت محدود ہوئی بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کافی حد تک، مسلم لیگ نون کی، مولانا صاحب کی۔ اب یہ نیوسنس ویلیو استعمال نہیں کر سکتے، یہ گورنمنٹ میں ہیں یا یہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں۔ تو جب تک یہ ریسیونگ اینڈ پہ رہیں گے، یہ اپنی یہ نیوسنس ویلیو استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن جب یہ اگر کرنے پہ آئیں گے تو صرف مولانا اکیلا ہی، ان کے پاس جس قسم کے وحشی نمائندے موجود ہیں، تو پی ٹی آئی کے لیے وہ اکیلے ہی کافی ہیں۔ باقی نون لیگ کے پاس بھی ایک سے ایک بدماش، غنڈہ، گلو بٹ، ایوری تھنگ ان کے پاس موجود ہے۔ تو جب وہ بدماشیوں پہ آئیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کو تو کیا کہنے ہی ہے، اسٹیبلشمنٹ تو میں اب کیا بتاؤں کہ ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں، سبھی کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کیا ہے۔ تو جب وہ اپنی نیوسنس ویلیو، یعنی کہ پچھلے 2 دنوں میں انہوں نے شہباز شریف کو جو میسیجنگ کی ہے کہ بھائی ہماری بات نہیں مانو گے تو
عدالت سے یہ ہو جائے گا. الیکشن کمیشن والا فیصلے تو وہ بہرحال ٹھیک ہے کہ وہ 25 ارکان کو جو انہوں نے باہر پھینکا ہے بالکل صحیح پھینکا ہے لوٹوں کو, لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ فیصلے آئیں گے. اور اگر ہماری بات مانو گے تو 7.5 سال تک بھی فورن فنڈنگ کیس چلتا رہے گا. فیصل واڈے کی طرح آپ زندگی بھر چلتے رہو گے, وہ جعلی ڈگری کی ویریفیکیشن ہو ہی نہیں پائے گی, نہ شہریت کی ویریفیکیشن ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ چلتے رہو. لیکن ہماری بات نہیں مانو گے تو نیوسنس ویلیو ہماری یہ ہے کہ آپ کو ہر طرف سے ہم آپ کے ہاتھ باندھ دیں گے. عدالت نے جو آرڈر دیا ہے کہ بھائی ٹرانسفر آپ نہیں کر سکتے, ٹرانسفر صرف گوگی کا اختیار تھا, وہی کر کے گئی ہے, اس نے پیسے پکڑے میں, وہی ٹرانسفر چلیں گے. کسی منتخب حکومت یا اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ٹرانسفرز کرے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی وہ نیوسنس ویلیو دکھائی ہے اور یہ چلتی ہے, یہ کام آئے گی. اب آخری بات یہ ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے یہ بھی ایک ایسا ملک ہے دنیا کی نظروں میں کہ جو نیوسنس ویلیو پہ چلا ہے ہمیشہ. پاکستان نے ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ میں کیا بگاڑ سکتا ہوں, میں یہاں سے دہشت گرد سپلائی کر سکتا ہوں دوسرے ملکوں میں, یہاں سے ہم جہادی پال سکتے ہیں, ہم افغانستان میں آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں. ابھی بھی امریکہ سے نیگوشیٹ ہم اگر کریں گے تو ہم بھائی یہ طالبان آ رہے ہیں, بہت یہ بڑا دنیا میں غدر مچائیں گے, ہمیں پیسے دو, ہم انہیں روکیں, ورنہ دیکھ لو کیا ہو. عربوں کے ساتھ ہم یہی کرتے رہے. نیوسنس ویلیو ہم نے دنیا کو کچھ بھی پازیٹیو نہیں دیا, علاوہ HIV پازیٹیو اور پولیو کے کوئی چیز پازیٹیو نہیں ہم نے دی. تو اب کہنے کا یہ مقصد ہے کہ معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں, نوجوان بھی یہی سیکھتے ہیں, یعنی کہ اب نیوسنس ویلیو اتنی بڑھ چکی ہے اس کی مقدار کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک پوری قوم تیار ہوئی ہے جو کہ نیوسنس ویلیو کی بیس پہ آپ کو دباتی ہے, آپ کو وہ کرتی ہے. یعنی کہ اگر شاہد آفریدی کہہ دیتا ہے کہ بھائی وزیر اعظم بننے پہ کسی کی مبارکباد, تو ایک قوم ہے جو کہ اس کے اوپر پل پڑتی ہے, اور یہ اس قوم کی نیوسنس ویلیو ہے کہ وہ اس کو اتنا نقصان دیں گی, ہم آپ کو اتنا برباد کریں گے, اتنی گالیاں پڑوائیں گے, اتنا ذلیل و خوار کروائیں گے, مسجد نبوی میں کسی کو کرائیں گے, کسی کو کہیں کر, یہ نیوسنس ویلیو. تو یہ نیوسنس ویلیو کی بیس پہ ہم اپنے فیصلے تھوپوائیں گے. تو شارٹ ٹرم میں تو یہ چیزیں چل جاتی ہیں. اگر ملک کی بیس ہی برباد ہے, جیسے پاکستان ایک برباد ملک ہے, ایک نیگیٹو ملک ہے, ایک تباہ شدہ ملک ہے, دنیا کی نظروں میں سب سے بدترین ملک ہے, چاہے ہماری نظروں میں یا میری نظروں میں, تو پتہ نہیں کیا ہے وہ, کہ مجھے آج کل بڑی زور سے پاکستان آ بھی رہا ہے, لیکن کیا کریں, کہنے کا مقصد ہے. لیکن دنیا کی نظروں سے ہم اگر دیکھیں گے تو پاکستان دھرتی پہ ایک بوجھ ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر چیز میں ہماری, ہم جہاں بھی دیکھا ہے نیوسنس ویلیو اسی کو کیش کرانے کے چکروں میں رہتے ہیں. شارٹ ٹرم میں یہ چیزیں انسانی زندگی میں کام آ جاتی ہیں, یا یہ جو یوتھیا قوم ایک بنی ہے گالم گلوچ والی, اس کے کام آ رہی ہیں یہ چیزیں. لانگ ٹرم میں یہ چیزیں آپ کو وہی آپ کا حشر ہوگا جو آج پاکستان کا ہے. تو اس پہ غور کریں کہ اپنی زندگی میں آپ نے نیوسنس ویلیو پہ ہی چلتے رہنا ہے یا کچھ پازیٹیو بھی کرنا ہے. اللہ حافظ. نیکسٹ جو میں یہ تیسرا ویڈیو تھا یوتھ سیریز کا, چوتھا ویڈیو جو میں کرنے جاؤں گا, چوتھے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز, اور اس کا چوتھے ویڈیو کا ٹاپک ہوگا شکلوں کے سودے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملتے ہیں. اللہ حافظ.